سیرت کی بھی بات کی. یہ قرآن کی صورتیں مصطفیٰ کی صورت کا بھی پتہ دیتے ہیں، مصطفیٰ کی سیرت کے. اور آگے کا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا خلق اس کو عظیم کہا. جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آقا سے پوچھا آقا آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں یہ جو اخلاق کی عمارت ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. حاضرین محترم، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صورت کے ساتھ محبت کریں اور سیرت کے اوپر عمل کریں، ذات کے ساتھ محبت کریں اور تعلیمات کے اوپر عمل کریں. اب ہم آ جائیں، سورت کی بات مختصر سی ہوئی، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف ایک باب بھی پورا نہ ہو. یہ تو ساری رات بھی دن بھی گزر جائیں، یار کا قصہ کبھی مکمل نہیں ہوتا. یہ تو حصول برکت کے لیے تھا. اب سورت کے بعد اب بات سیرت کی طرف آتے ہیں. آقا نے فرمایا رب کائنات نے جو مجھے بھیجا مقصد کیا تھا؟ میں اس اخلاق کی عمارت کو مکمل کروں. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس بات کے اوپر زور دیا وہ کہا لوگوں اپنے اخلاق ٹھیک کرو، اپنے اخلاق ٹھیک کرو، اپنے اعمال درست کرو. آئیے دوستان محترم، میں آپ کو مکے کی وادی میں لے چلتا ہوں. آپ سب حضرات نے وہ واقعہ حضرت مائی کا سنا ہوگا، وہ مائی جو ہر وقت ہر روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی. یہ واقعہ سنا یا نہیں؟ جنہ سنے ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اگلے جو اس کے اندر باتیں آئیں گی آپ کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہر روز کوڑا پھینکتی تھی، آقا بھی گزرتے تھے، وہ مائی بھی کوڑا پھینکتی. ذہن میں سوال آتا ہے آقا ہمارا دنیا کے ایک طریقہ کار ہے، وتیرہ ہے، ہمیں کوئی ایک گلی سے روزانہ تنگ کرے ہم کیا کرتے ہیں؟ گلی بدل لیتے ہیں. کہتے یار انہیں ساری جان تو چھڑنی نہیں ہے، چلو یار راہ اسی بدل لیتے ہیں. آقا ذہن میں سوال ہے ہوتا ہے بھائی اگر آقا انہیں کوڑا انہیں گن پھینکنا نہیں چھڑیا، آقا دوسری گلی بدل لیتے. اب آقا جواب دیتے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے اپنا کام جاری رکھا، مائی نے بھی اپنا کام جاری رکھا. وجہ یہ تھی آقا امت کو بتانا چاہتے تھے لوگوں اگر برا آدمی برائی سے باز نہ آئے تو اچھے آدمی کو اچھائی کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اچھائی کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. تعلیم دی. پھر ایک دن آیا مختصر کرتے ہوئے کہ آج مائی نے کوڑا نہیں پھینکا. آقا انتظار کرنے لگے، اللہ خیر کرے مائی کو کیا ہو گیا ہے، مائی نے آج کوڑا نہیں پھینکا. انتظار کرنے لگے، یار مائی ہو گئے کافرہ اور پھینکے بھی کوڑا. آقا اس کا انتظار کرتے ہیں غلاموں تمہاری کیا شان ہوگی جو صبح شام آقا پہ درود و سلام، صبح شام آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. یوم معاشرہ کا آقا کتنا انتظار فرمائیں گے. آج مائی نے کوڑا نہیں پھینکا. سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا اچھا ہوا، روزانہ کپڑے صاف کرنا پڑتے تھے، جھاڑنا پڑتے تھے، آقا چلیں آج تو جان چھوٹی. فرمایا نہ ابو بکر، بے شک اگلا جملہ بڑا ہی قابل غور، بے شک وہ کوڑا ہی پھینکتی تھی مگر حاضری تو روز دیتی تھی. دروازے پہ دستک دی. مائی نے دروازہ کھولا، اس کو سخت بخار ہے اور مائی نے جب دیکھا آقا تشریف لائے ہیں اس کے ذہن میں فوری طور پر یہ بات آ گئی آج لگتے ایسے ہے کہ محمد بن عبداللہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے. جب مائی نے دیکھا، مائی کام کر کہتی ہے محمد بن عبداللہ وہ دو بدلہ لینے جب میں بیمار ہوں، بدلہ لینے کے لیے اس وقت آیا ہے جب میں بیمار ہوں. میرے آقا نے فوری
ساڈے جو کوئی ہوندا کہندا مائی اج میں موقع ملیا میں تیرے کڑاکے کر کے رکھ اج میں تیرے کہا نا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا. گھر تشریف لے گئے, اس کی عیادت کی, بیمار کرسی کی, دوائی دی, اس کو بٹھایا. جب اس کے چہرے پہ سکون آیا, آقا علیہ السلام مائی کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں مائی آج لگتا ایسے ہے تیرے گھر میں کسی نے جھاڑو نہیں, اللہ اکبر کبیرہ, تیرا گھر کسی نے صاف نہیں کیا. مائی ذرا جھاڑو دے گا مجھے, تیرا گھر میں صاف کر دوں. اللہ اکبر کبیرہ, تیرا گھر میں صاف کر دوں. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں آقا یہ مجھ غلام کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے. آقا مجھے نے فرمایا ابو بکر میں لے کے آیا, وہ لے کے نہیں آیا. بس آقا نے جھاڑو لیا, سارا گھر صاف کر دیا اور ایک باسکٹ میں ایک ڈبے کے اندر کوڑا رکھا, رکھ کے چار پہلے بیٹھے. اب آقا مائی سے سوال کرتے ہیں, اب آقا مائی سے سوال کرتے ہیں مائی ذرا یہ تو بتا کہ روزانہ میرے اوپر کوڑا کیوں پھینکتی تھی. آپ چونکہ پہلے بتا دیا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا, ذرا یہ تو بتا کہ روزانہ میرے اوپر کوڑا کیوں پھینکتی تھی. مائی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مائی کہتی ہے بات یہ ہے محمد بن عبداللہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا, کافرہ کے ساتھ یہ سلوک, ایک مشرکہ کے ساتھ یہ سلوک, یہ پیار, یہ اخلاق, یہ محبت. کہا مائی بات یہ ہے اے محمد بن عبداللہ, جب سے تو نے اعلان نبوت کیا, ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا کیا شروع کیا, اس دن سے میرے دل میں ابو جہل نے تیرے بارے میں نفرت پیدا کر دی. اور جب میں کوڑا پھینکتی ہوں تو کیا ہوتا ہے, میں بتوں کا تجھ سے بدلہ لے لیتی ہوں اور اپنے دل کو سکون مل جاتا ہے, میرے دل کو سکون مل جاتا ہے. میرے آقا نے جب یہ جواب سنا مسکرا کے کہنے لگے مائی پھر بات یہ ہے آج تو نے میرے اوپر کوڑا نہیں پھینکا اور تیرے دل کو سکون نہیں ملا, میں سر جھکا لیتا ہوں, میرے اوپر کوڑا پھینک لے تاکہ تیرے دل کو سکون مل جائے. اس لیے کہ محمد سکون لینے کے لیے نہیں آیا, سکون دینے کے لیے. لینے کے لیے نہیں, محمد سکون دینے کے لیے آیا ہے. آقا کا جب یہ اخلاق سنا, یہ پیار سنا, یہ محبت بڑے جذبات سنے, مائی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مائی وجہ کے اندر آ کے کہتی ہے لوگوں آج پتا چلے آئے محمد جی آپ اچھا بھی کوئی نہیں, محمد جی آپ سچا بھی کوئی نہیں, محمد جی آپ اچھا بھی کوئی نہیں, محمد جی آپ سچا بھی کوئی نہیں. تیرے اخلاق تو صدقے, تیرے کردار تو صدقے, تیری دستار تو صدقے, تیرے رخسار تو صدقے, اللہ دے یار تو صدقے, اللہ دے یار تو صدقے. کہا جس طرح محمد تو نے میرا گھر صاف کیا, اب کیا کر مجھے کلمہ بھی پڑھا دے, میرے باطن کو بھی پاک کر دے, میرے باطن کو بھی پاک کر دے. زلف تہارے کو کنڈو لتے, عاشق دا دل ڈولے, صورت تیری بے کیا کا کافر کلمہ بولے, صورت تیری بے کیا کا کافر کلمہ بولے. سوال یہ ہے آقا نے وہ اخلاق دیا, وہ پیار دیا, وہ محبت دی, وہ کافرہ مائس کردار سے اس اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ گئی. تو پتہ یہ چلا لوگوں اسلام تلوار کے زور سے نہیں, محمد کے کردار کے زور سے پھیلا ہے, محمد کے کردار کے زور سے پھیلا ہے. لوگوں ضرورت اس بات کی ہے, ہم جس ماحول میں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں آج یہاں پر اس اخلاق کی, اس کردار کی ضرورت ہے. آپ جس محلے میں رہ رہے ہوں, جس معاشرے میں رہ رہے ہوں, لوگ آپ کے اخلاق سے, آپ کے کردار سے متاثر ہو کر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یا جس محمد کا ماننے والا یہ ہے مجھے بھی اس دار اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے, مجھے اس دین میں داخل ہو جانا چاہیے. آپ کا یہ کردار بتانا چاہتے تھے, یہ اخلاق. اور اگر آپ کے پاس کردار کی دولت نہیں تو گویا کہ پھر ہم نے اس سیرت پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اگلی بات یہ تو تھا خود کی عظیم کافروں کے ساتھ. اب آئیے مدینہ پاک کی طرف چلتے ہیں کہ میرے آقا جو دنیا میں تشریف لائے, مظلوموں کا
جو حقدار اس کو حق لٹایا جائے۔ آج آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ہم دھکے کھائے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے وہ ملک جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا، آج اسی لا الہ الا اللہ کے نفاذ کی ضرورت ہے، اور جو حقدار ہیں ان کا حق دیا جائے۔ کس طرح حق؟ دوستان محترم، بات مختصر کرتے ہوئے، مدینہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کی تیاری ہو رہی ہے۔ میرے آقا عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے جب مسجد نبوی سے نکلے، حسنین کریمین ساتھ ہیں، دائیں طرف امام حسن، بائیں طرف امام حسین ہیں، ادھر صحابہ کرام مسجد امامہ میں عید کی تیاری کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ میرے آقا باہر نکلے، مسجد نبوی کے مین گیٹ کے اوپر ایک بچہ رو رہا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا، بیٹا عجیب بات ہے، سارے بچے خوشیاں منا رہے ہیں اور تو رو رہا ہے۔ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، بات یہ ہے میرے والدین فوت ہو گئے، آج خوشیوں کا دن ہے، گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں، ماں نہیں جو پیار دے، باپ نہیں جو شفقت دے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور میں ہر طرف سے دروازے کھٹکھٹا کر آیا ہوں تو صرف تیری بارگاہ میں، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا۔ آقا بات کی بات کہہ رہی ہے اور کوئی بات کہہ نہیں۔ جب کہا یتیم ہے، کہا یتیم۔ میرے آقا واپس پلٹ آئے، ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا مجھے پتا نہیں، اتنے نماز ہو لگی ہے، ادھر انتظار ہو رہا ہے، پہلے میں نماز پڑھوں گا۔ مگر میرے آقا نے بتا دیا، لوگوں حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد افضل ہے۔ لوگوں کی حقوق کی خبر گیری کرنا، ان کی حق ادا کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا محمد کے نزدیک حقوق اللہ سے زیادہ افضل ہے۔ حقوق العباد کی بات گھر لائے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، عائشہ کیا کر اس کو غسل دو، اس کو حسنین کریمین کے اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو اچھا کھانا کھلاؤ۔ سارا عمل ہوا، اب زہرے وہاں ٹوٹیاں بعض شاور تو تھے نہیں، کنویں سے پانی لینا ہے، غسل دینا، سارا کچھ کرنا ہے، ٹائم تو لگے گا۔ صحابہ کو فرمایا انتظار کرو، کہا محمد کے نزدیک حقوق العباد زیادہ افضل ہیں۔ اب مختصر کرتے ہوئے کھانا کھلایا، غسل دیا، کپڑے پہنائے، کھانا کھلا کے جب اس کے چہرے پہ خوشی آ گئی، اب میرے آقا اس بچے کو مخاطب ہو کر، اس یتیم کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے بیٹا آج سے اس مدینہ میں تجھ سے کوئی پوچھے تیرا باپ کون ہے تو کہہ دینا محمد میرا باپ ہے، عائشہ میری ماں ہے، فاطمہ میری بہن ہے، اور حسنین میرے بھائی ہیں۔ کہہ دینا محمد میرا باپ ہے، عائشہ میری ماں ہے، فاطمہ میری بہن ہے، حسنین میرے بھائی ہیں۔ یہ کہہ کے اب چلنے لگے۔ اگلا منظر بڑا ہی قابل غور، جب باہر نکلے، بڑا منظر قابل غور، ایمان افروز، اور یہ آقا بتانا چاہتے تھے۔ اب باہر نکلے، چاہیے تو یہ تھا دائیں طرف لگا لیتے، بائیں طرف لگا لیتے، آگے لگا لیتے، پیچھے لگا لیتے۔ دائیں طرف امام حسن کو لگایا، بائیں طرف امام حسین کو لگایا، نہ اس کو آگے لگایا نہ پیچھے لگایا۔ اس یتیم کو کیا کیا؟ زمین سے اٹھایا اور کاندھے پہ بٹھا لیا، زمین پہ اٹھایا اور کاندھے پہ بٹھا لیا۔ جب بٹھایا تو حاضرین محترم، حضور سیدی شیخ الاسلام اس منظر کی یوں ترجمانی کرتے ہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تجھے تو ملا ہوتا، بچہ ہوتا میں کسی بیوہ کا تیرے کاندھے پہ جھومتا، تیرے کاندھے پہ جھومتا ہوتا، تیری زلفوں کو چومتا ہوتا۔ وہ کہتا ہوگا آقا ہزار باپ بھی تیری محبت پہ قربان، ہزار مائیں محمد تیری شفقت پہ قربان۔ میرے آقا نے بتا دیا، لوگوں اپنے آ جائیں تو انگلی لگا لو، یتیم کا بچہ آ جائے تو کاندھے پہ بٹھا لو، کاندھے پہ بٹھا لو۔ یہ میرے آقا بتانا چاہتے تھے کہ محمد کے نزدیک حقوق اللہ کیا ہیں، یتیموں کے حق کیا ہیں، مسکینوں کے حق کیا ہیں، غلاموں کے حق کیا ہیں۔ وہ غلام کہنے لگے، آ جاؤ محمد کی غلامی میں، محمد اتنے عظیم ہیں، اتنے خلق عظیم کے مالک ہیں، زمین سے
बात आप आखिर की तरफ ले आता हूँ। आपने वाक़या सुने थे बिलाल, जब खाना काबा मक्का फतह हो गया, अज़ान का वक्त आया, 10,000 का लश्कर है, आका ने बिलाल को बुलाया, फरमाया बिलाल आओ, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम बुलंद करो। आका कहाँ अज़ान दूं, किस कोने में? फरमाया बिलाल आज किसी कोने में अज़ान नहीं देनी, आज काबा की छत पे देनी है, ताकि पता चल जाए जो मोहम्मद की गुलामी में आ जाते हैं, मोहम्मद उनका शान इतना बढ़ाते हैं, उनका मकाम इतना बढ़ाते हैं, उनका मर्तबा इतना बढ़ाते हैं कि जमीन से उठाकर काबा की छत पे चढ़ा देते हैं। काबा की छत पे, हालांकि कोई और मकसद नहीं था, ये इहतराम इंसानियत था, ये इंसान का मर्तबा और मकाम बढ़ाना था, और उन लोगों को बताना था कि तुम्हारे नजदीक किसी बड़े की इज्जत होगी, किसी बड़े का मकाम होगा, मगर मोहम्मद के नजदीक जो गुलाम हैं, जो मोहम्मद की गुलामी में आ जाते हैं, मोहम्मद का मकाम बढ़ाते हैं, इंसानियत को वो सबक दिया, अपने आ जाए उंगली लगा लो, यतीम आ जाए कांधे पे बिठा लो, मक्का फतह हो जाए, गुलाम आ जाए तो काबा की छत पे चढ़ा दो, काबा की छत पे चढ़ा दो। तो कोई आशिक बोल उठिया, उन्होंने क्या काल थल्ले ते हाल उत्ते, नबी दा हुस्नो जमाल उत्ते, ओए वाह इश्क तेरी अदा तो सदके काबा थल्ले बिलाल, काबा थल्ले बिलाल उत्ते। तो मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए लोगों का हक देने के लिए, आज जरूर इस बात की यही वजह है, फिर उन गुलामों ने वो हक अदा किया। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक उमर रात को मदीने की गलियों में फिरता है, और किसी के यहाँ बच्चे की विलादत होने लगती है तो खुद फर्स्ट लेडी और आपने वक्त का अमीर और अमीरुल मोमिनीन कांधे पे बोरी उठा के खुद घरों तक हक पहुंचा रहे हैं। ये है मॉडल जो हुजूर सैयदी शेख इस्लाम चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान में रियासत मदीना का मॉडल देना चाहता हूँ, और लोगों को हक लेने के लिए दरवाजों पे दस्तक ना देनी पड़े, असेंबली के ऊपर दस्तक ना देनी पड़े, इधर से आवाज है हक तुम्हारे घर पहुंच जाए, हक तुम्हारे घर पहुंच जाए। हम ये निजाम, हम ये तब्दीली चाहते हैं। वो क्या हुआ, गरीब बेचारा आवाजें लगा के मर जाता होता है, उसको कोई हक देने वाला नहीं होता। इसलिए हुजूर सैयदी शेख इस्लाम चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जो दिन मस्जिद में आवाज बुलंद की जाती है वो मंदिर के ऊपर भी और असेंबली के अंदर भी उसी दीन की आवाज है। तो मेरे आका हक देने के लिए आए, और औरतों को वो हक दिया, वो हक दिया जिस माहौल मुआशरे में बेटी को आर महसूस किया जाता था। मेरे आका ने फरमाया लोगों बेटी जहमत नहीं, अल्लाह पाक ने रहमत बना के भेजा, और बेटियां दफनाने के लिए नहीं, सीने से लगाने के लिए है, और औरत को वो मर्तबा और मकाम दिया। मेरे आका ने ना फरमा दिया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, लोग जन्नत मां के कदमों के नीचे। हक दिए लोगों, जात के साथ मोहब्बत करो और तालीमात के ऊपर अमल करो। मोहब्बत होगी तो अमल के साथ भी होगा, और अगर अमल खत्म हो गया, खाली मोहब्बत नहीं, तब भी कोई फायदा नहीं। और अगर अमल देर लगा लिए और मोहब्बत वाली बात ना की तो अमल तुम्हें कोई फायदा नहीं देते। हम इस तरह बात खत्म करते दोस्तान मोहतरम, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने दीन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेहनत करें, तगो करें। इस वक्त पाकिस्तान में लाहौर में 2000 कनाल के ऊपर ये अजीम शान शरअ इल्म हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम बसाने जा रहे हैं 2000 कनाल के ऊपर, जिसमें इंशाअल्लाह मस्जिद बन रही है बैतुल मक़दिस के ऊपर 1 लाख नमाजियों के लिए और 25,000 तलबा के लिए दीनी तालीम फ्री दी जाएगी, और उसके साथ साथ 25 कॉलेज दिन में दीन की तालीम, तरबियत और सारा कुछ उसके अंदर दिया जाएगा। लिटरेचर आ गया है, इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह इंतजामिया आपको देगी। और मैं इसके ऊपर बात खत्म करता हूँ, लोगों दोनों आलम में तुम्हें मकसूद का आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है, और जो कुछ बनाया रब ने अपने हबीब की खातिर बनाया, वो फिर यूं कहना पड़ता है ना नेकी ना बदी होती, न खुशकी ना तरी होती, न खोटी ना खरी होती, न छोटी ना बड़ी होती, न गुलशन ना कली होती, न हीरा ना डली होती, न अच्छी ना भली होती, न टाइम ना घड़ी होती, न सामन की झड़ी होती, न मोती ना लड़ी होती, न गुल ना पग खड़ी होती, न दिल बड़ी होती।
کوئی بندگی ہوتی، نہ جوگن نہ ادا ہوتی، نہ آنکھیں نہ حیا ہوتی، نہ لب پہ یوں دعا ہوتی، نہ کوئی بارگاہ ہوتی، نہ کوئی ابتدا ہوتی، نہ کوئی انتہا ہوتی، نہ دنیا رونما ہوتی، نہ یہ جرم و سزا ہوتی، نہ روشن آسماں ہوتا، نہ یہ پیدا جہاں ہوتا، نہ کوئی مہرباں ہوتا، نہ کوئی رازداں ہوتا، نہ بوڑھا نہ جوان ہوتا، نہ زندگی کا سما ہوتا، نہ کوئی کارواں ہوتا، نہ کوئی مہرباں ہوتا، نہ سجدہ نہ زمین ہوتی، نہیں بھی پھر نہیں ہوتی، نہ آدم پھر نبی ہوتا، نہ نوح رب کا نجی ہوتا، نہ موسیٰ پھر کریم ہوتا، نہ پیدا ابراہیم ہوتا، نہ یوسف خوب روح ہوتا، نہ سب کی جستجو ہوتا،